کل ہمیں یہاں ہائی ٹیک جو بارہمولہ میں ہائی ٹیک لگا ہوا ہے، اس میں پیاز کی پنیری کی سیل ہے۔ عام طور پر جو مارکیٹ میں پیاز ملتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ اس کی 5-6 مہینہ ہم اس پہ محنت کرتے ہیں۔ 6 مہینے محنت کرنے کے بعد بھی اس میں سب سے بڑی جو پرابلم رہتی ہے وہ یہ ہے کہ 4 مہینے آپ نے لگایا، اس کے بعد ایک چھوٹا سا پیاز نکلتا ہے اور اس کی شیلف لائف بہت کم ہوتی ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ وہ پیاز ہے جو پچھلے سال اسی سیڈ سے ہم نے لیا تھا۔ اس کا آپ سائز بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ پیاز تو، اور اس کی شیلف لائف بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ویسا کا ویسا ہی ہے، یہ ریڈ کورل ہے۔ مارکیٹ میں جو عام طور پر پیاز ملتا ہے وہ اس کے بیج کی ریٹ 1000 سے 1000 روپیہ تقریباً ہوتی ہے۔ اس کے برعکس یہ بیج جو ہے یہ 12,000-13,000 روپے کے جی ہے۔ تو گورنمنٹ نے لوگوں کے فیسلٹی کے لیے یہ رکھا ہے کہ لوگوں کو کوالٹی سیڈلنگ ملے، اس لیے ہم لوگ کل یہاں پر سیڈلنگ کی سیل کر رہے ہیں اور ایک کم قیمت پہ لوگوں کو یہ مل رہا ہے، کل سیڈلنگ ملیں گے۔ اب لوگوں کو کیا کرنا ہے، یہ کیسے لگانا ہے، یہ میں بھی بتا دوں گا انشاءاللہ۔ تو اس سے لوگوں کو فائدہ ملے گا کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہمیں کیسے ٹرانسپلانٹ جب کرنا ہوتا ہے تو ہمیں کیسے ٹرانسپلانٹ کرنا، اور کم وقت میں اور آسان طریقہ کون سا ہے ٹرانسپلانٹ کرنے کا، تو میں وہ ابھی آپ کو بتا دوں گا۔ اس سے پہلے کل ہی انشاءاللہ یہاں پر یہ مٹر ہمارے پاس جو ہوتا ہے، یہ مٹر عام طور پر لوگ کھاتے ہیں، لیکن یہاں پر زیادہ کوانٹٹی میں ہوتا تھا۔ ہم نے کل کے لیے رکھا ہے 20 روپیز کے پیک ہم نے بنائے ہیں، تاکہ جو اربن لوگ ہیں، جو یہاں رہنے والے ہیں، آس پاس جو لوگ ہیں، وہ بھی مٹر گھر میں لگا سکتے ہیں۔ مٹر کو کیا کرنا ہے، آپ کو 1 دن پہلے اس کو پانی میں ڈال دیجئے، سوک کر دیجئے، اس کے بعد آپ ڈال دیجئے۔ ہر مٹر کے 3-3 4-4 انچ اس کے درمیان آپ گیپ رکھ دیجئے، اور گیپ جب رکھیں تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ مٹر کو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مٹر کا لگانے کا یہ فائدہ ہے کہ یہ نائٹروجن فکسیشن کرتا ہے، اور نائٹروجن فکسیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یوریا ڈالنے کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہے۔ کل ہی انشاءاللہ یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ گرو بیگ ہے، یہ اس میں پالک لگی ہوئی ہے، یہاں آپ دوسرے گرو بیگ دیکھیں گے، اس میں دھنیا لگا ہوا ہے، اسی طرح سے اس میں ساگ لگا ہوا ہے کچھ میں۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اربن لوگوں میں جن کے پاس بالکل ہی زمین نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی نیچرل کھائے، یہ جو کھاد کا نیگیٹو ایفیکٹ ہوا ہے، یا جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی بیماریاں اس کی وجہ سے، پیسٹیسائڈ کی وجہ سے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ گھروں میں خود تیار کریں۔ اس کے 2 فائدے ہیں، ایک یہ کہ اوورآل جتنا بھی بجٹ ہمارا گھر میں خرچ ہوتا ہے، 60% بجٹ جو خرچ ہوتا ہے وہ کس پہ، وہ انہی سبزیوں پہ، انہی چیزوں پہ خرچ ہو جاتا ہے، 60% بجٹ۔ تو اس 60% بجٹ سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں 2-4 بیگ ہے، دیکھ لیجئے اس میں پالک لگی ہوئی ہے، اس پالک کو آپ ورنڈے پہ رکھ دیں گے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے سیڈ ڈال دیا، چند دن کے بعد یہ تیار ہوگا، اس کے بعد نکال دیجئے، پھر ڈال دیجئے۔ 200 روپے کلو ایک شخص کو میں نے تقریباً گفٹ دے دیا تھا، 200 روپے کا یہ کورینڈر، دھنیا جس کو بولتے ہیں، اس نے قسم کھائی، میں نے 30,000 روپے کا دھنیا اس میں بھیجا۔ یعنی فائدہ بھی مل سکتا ہے، یہ ختم ہوگا، اس کے بعد دوسرا لگا سکتے ہیں، 5 سال تک یہ خراب نہیں ہوتا ہے۔ یہ اربن گارڈننگ کا کنسپٹ ہم ان لوگوں کے لیے دے رہے ہیں جن کے گھروں میں سیمٹ ہے، گھروں میں برندے پہ رکھیں گے، یہ جو ونٹرز آتے ہیں یہاں پر، ونٹرز میں بھی یہ کھا سکتے ہیں۔ تو یہ اور ایک چیز ہے جس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو کشمیر ہے، یہ اللہ نے اس کو خوبصورتی سے نوازا ہے، یہ خوبصورت رہے، لیکن ہمارے گھروں میں جو ویسٹ نکلتا ہے، تو اس ویسٹ کی وجہ سے دریائے جہلم بھی خراب ہوا، اس ویسٹ کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے مسائل پیدا ہوئے، بہت سی بیماریاں ہوئی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس، یہاں پر ہم نے ایک ڈیمو رکھا ہے، آپ 2 منٹ میرے ساتھ آئیں گے،
یہ دیکھ لیجیے آپ، یہ بیگ ہے، یہ آپ کو یہ وہ والے بیگ بھی اگر آپ امیزون سے یا کہیں آن لائن خریدنا چاہتے ہیں، یہ ایک بیگ ہے. اس بیگ میں آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کے گھر میں جو بھی کچھ نکلتا ہے، ویسٹ نکلتا ہے، اس میں صرف سنگترا کا چھلکا یا سنگترا اور لیمبو نہیں ڈالنا ہے. ٹھیک، اس کے برعکس جو بھی کچھ بھی آپ کو ملے، اس کے برعکس جو کچھ بھی آپ کو ملے وہ اس میں ڈال دیجئے. ایون جو گھاس ہو، جو پتے ہوں، وہ بھی ڈال دیجئے اس میں. سمپل ہے. یہ 10-1200 روپے کا آن لائن آپ کو ملے گا. یہ آپ کو رکھنا ہے 10 فٹ بائی 4 فٹ اس کا سائز ہے. 10 فٹ آپ نے اس میں ڈال دیا. جب یہ فل ہو جائے گا، اس کے بعد مارکیٹ میں ایک یا آن لائن ہی آپ کو ایک ڈیکمپوزر آتا ہے، اس کو ڈیکمپوزر ڈال دیجئے. یہ ڈیکمپوز ہو جائے گا اس سے. جب دیکھیں یہ اٹھانے میں آسان ہے. یہ آپ کو اس جگہ رکھنا ہے جو آپ کی سب سے خراب ویسٹ والی جگہ ہے، جہاں پر آپ کچھ بھی استعمال نہیں کر سکتے. آپ نے اس کو استعمال کیا، جب اس میں آپ نے ڈال دیا، اس کے بعد جب یہ تھوڑا سا ڈیکمپوز ہو جائے، سڑ جائے، وہ گھروں میں جو آپ کو نکلتا ہے، کچھ بھی نکلتا ہے چاہے، تو اس کو آپ کیا کریں گے، اس کو آپ ورمز دے دیں گے. ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ ورمز کہاں سے ملتے ہیں. اگر ایک سال میں آپ نے 2 کلو ورمز ڈالے، دوسرے سال میں 40 دن میں تیار ہوگا ورمی کمپوسٹ. مارکیٹ میں ورمی کمپوسٹ کی ریٹ 1600 روپے ہے. ورمی کمپوسٹ کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے پچھلے کچھ سالوں سے ہم ان آرگینک کھا رہے ہیں، لیکن اگر آپ آرگینک کھانا چاہتے ہیں جو صحت کے لیے اچھا ہے، تو یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے آپ کے لیے. آپ نے ورمز ڈال دیے، ورمز نے 40 دن میں آپ کو تیار کر دیا. یہ جو آپ گرو بیگس ہے یا جو آپ کے پاس کچن گارڈن ہے، اس کچن گارڈن کو اسی سے آپ نے، اور اس سے تیار کردہ کھاد میں ایک تو مضر نہیں ہے، دوسرا جو بازار میں کھاد ملتی ہے اس میں NPK ہی ہوتا ہے، NPK ہوتا ہے، 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں. اس میں مائکرو نیوٹرینٹس بھی ہوتے ہیں جو سبزیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اب آپ کو مارکیٹ سے 1600 روپے کوئنٹل کے حساب سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 کلو آپ نے ورمز ڈال دیے، 40 دن کے بعد وہ 2 کلو آپ کو وہ 40 دن کے بعد وہ 4 کلو بنے ہوں گے. یعنی وہ 2 کلو آپ واپس بیچ بھی سکتے ہیں. کچھ ایک لو انویسٹمنٹ پہ ہماری خاص کر مائیں بہنیں ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ یہ کاروبار کر سکتی ہے. ورمی کمپوسٹ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. یہ لوگ اس کو ڈھونڈتے ہیں، یہ کہیں سے ملے. ایک تو اپنے آس پاس صاف، اپنے آس پاس ماحول کو ہم صاف بھی رکھ سکتے ہیں. جو خراب چیزیں ہیں ان کو ہم صحیح چیزوں میں لا سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ میں ابھی بتا رہا تھا آپ کو، یہ ٹمیٹو ابھی بھی ہے، کہیں پر ٹمیٹو نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیجئے، یہ انہی گرو بیگس میں لگا ہوا ہے. یہ دیکھ لیجئے، یہ انہی گرو بیگس میں لگا ہوا ہے. ابھی بھی ٹمیٹو ہے، کنٹینیوسلی نکل رہے ہیں، ٹمیٹو نکل رہے ہیں. یہ ان کی ابھی نئی فلاورنگ بھی ہو رہی ہے، کنٹینیو نکل رہے ہیں. تقریباً 10 فٹ ہوا ہے. اب آپ کو میں دکھاؤں کہ یہ ورمی کمپوسٹ ہمارے پاس پٹ ہے. ہم نے کیا کیا ہے، آئیے. یہ جو یہاں پر میں نے کیا ہے وہ آپ کمپوسٹ، یہ جو آپ اس میں کر رہے ہیں، یہ آپ دیکھ لیجئے. یہ یہاں پر پتے نکلے ہوئے ہیں، گھاس نکلا ہوا ہے، اس کو ہم نے یہاں پر جمع کیا. جب یہ تھوڑا سا سٹ جائے گا، پانی ہم اس کو دیتے رہیں گے، یہ سٹ جائے گا، بیچ بیچ میں پانی دیتے ہیں. جب یہ سٹ جائے گا، اس کے بعد ہم نے اس کو اس والے پٹ میں شفٹ کیا. اس والے پٹ میں کیا ہوا، ہم نے ساتھ میں ڈالا ہے اس کو ورمز ڈالے اس میں. اب ورمز نے اس کو کیا کیا، دیکھ لیجیے آپ. ورمز نے اس کو کھایا اور اس یہاں سے بنا ہوا ہے لیپٹن ٹی کلر کا، یہ ہے ورمی کمپوسٹ. یہ بالکل مضر نہیں ہے، یہ صحت کے لیے سب سے اچھی چیز ہے سبزیوں کے لیے. یہ کچھ یہ ہمیں جو ہارم ایفیکٹس ملتے ہیں اس سے وہ ہارم ایفیکٹس نہیں ملتے. تو یہی ہماری گزارش ہے سب سے کہ یہ ورمی کمپوسٹ بنانا سب سے آسان ہے. نیچرل آپ کھائے. اگر آپ کے پاس زمین ہے تو کچن گارڈن ضرور لگا دیجئے. اچھی کوالٹی کے سیڈلنگس لگا دیں گے آپ، 5-5 10-10 پودے. اگر آپ کے پاس ٹمیٹو 4-5 پودے ہیں، کافی ہے گھر کے لیے. اگر آپ کے پاس بینگن 6 پودے ہیں، ایک فیملی کے لیے کافی ہے. تو ایک چھوٹی سی زمین میں ہم سال بھر کا اگا سکتے ہیں. اگر زمین نہیں بھی ہے پھر بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، پھر بھی ہم گرو بیگس میں کر سکتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات، آج کل پیاز کا سیزن ہے. پیاز اور وند ہاک دونوں چیزیں کل اویلیبل ہوں گے. آپ میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو وند ہاک کے بارے میں بتاؤں.
बोलिए। सर्दियों में भी हम जो साग, हम कश्मीरी लोग साग बहुत खाते हैं, साग का अपना फ़ायदा है, इसमें फाइबर बहुत होता है, तो सर्दियों में ये टॉलरेट करता है। साग के अलग अलग किस्म हैं। ये जो वंदहाक है GM डायरी, ये किस चीज़ के लिए है? ये सर्दियों में लगाने के लिए। आप आज लगाएंगे ये अप्रैल तक आपको कंटिन्यूसली आप उसको साग उठाते रहेंगे, आपको घरों में सब्ज़ी मिलेगी। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो ग्रो बैग्स में लगाए, ज़मीन है मेरा मशवरा है कि 2 बेड्स में ज़रूर लगाए, आप साल भर ये खाएंगे। तो सर अब आप क्या चाहते हो, मतलब क्या कहना चाहते हम यही कह रहे हैं कि ये जो नूरबाग रोड पर, थाने पुलिस स्टेशन बारामूला से थोड़ा ऊपर नूरबाग रोड पे ब्लॉक के पास एग्रीकल्चर कम्प्लेक्स है, वहाँ पर कल 10 बजे सेल है इस वंदहाक की, और इस हाई क्वालिटी ये जो है हमारे पास प्याज ये अवेलेबल होगा और सब्सिडाइज्ड रेट पर होगा। कल ठीक 10 बजे पहुंच जाइए। फर्स्ट कम फर्स्ट जो पहले आएगा वो पहले ले जाएगा, उस बुनियाद पर यहाँ पर। और हम ग्रो बैग्स भी कुछ करेंगे अवेलेबल करना। इसके अलावा हमारे पास वेजिटेबल सीड भी है, हम वेजिटेबल सीड भी यहाँ अवेलेबल रखेंगे। तो कल आप 10 बजे ज़रूर यहाँ विज़िट कर लीजिए, ये हमारी गुजारिश है। अब हम लोगों को ये दिखाएंगे कि प्याज कैसे लगाना है ताकि वो कम वक्त में आसानी से प्याज लगा सकें। ये आपके पास धनिया तैयार है। आपने धनिया, अगर आपके पास 3 बैग है, 3 बैगों में पहले बैग में आज आपने धनिया डाला, 10 दिन के बाद दूसरे बैग में डालेंगे, 10 दिन के बाद और तीसरे में डालेंगे, तो क्या होगा कि आप ये धनिया साल भर खा सकते हैं। फिर इसमें ख़त्म हो जाएगा तो इसमें फिर डालेंगे। तो ये तरीका है। धनिया हम कुछ करेंगे कि कल वेजिटेबल सीड्स यहाँ पर वो भी अवेलेबल हो। तो 10 बजे सबसे रिक्वेस्ट मेरी यही है कि 10 बजे कल यहाँ नूरबाग कम्प्लेक्स बारामूला, एग्रीकल्चर कम्प्लेक्स नूरबाग रोड बारामूला में तशरीफ़ लाए। समझना मैं वो नंबर करनी फर्स्ट सुनिए ना खुद पढ़ते भाई। आपने ज़मीन तैयार किया, ज़मीन आपको ऐसे तैयार करना है। जब ज़मीन तैयार हो उसमें आपने वर्मी कंपोस्ट मिलाया, खाद अवॉइड कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, खाद अवॉइड करना। फिर आपको ऐसे करना है जैसे ये कर रहे हैं ना, आपको ऐसे, हम ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए आप, ये इन्होंने एक नाली टाइप की बनाई, एक 8 इंच पे ये दूसरी नाली की नाली बनाएंगे 8 इंच पे। नालियों के दरमियान 8 इंच की डिफरेंस होनी चाहिए। हाँ 6 इंच पौधे और पौधे के सीधे डाल रहे हैं नीचे, बस ये डाल, ये देख लीजिए आप, ये डाल रहे हैं 8 इंच ऐसे बन जाए कि हर कोई कोशिश करें कि मैं एग्रीकल्चर की तरफ आऊं, मैं एग्रीकल्चर का फायदा उठाऊं। अब देख लो ऐसे, ये जो नाली बनी है इसको ऐसे डाल दिया, ये बैठे हुए हैं, इनको थोड़ा सा पानी इन्होंने डाला, जब इन्होंने पानी डाला दूसरे दिन ऑटोमेटिकली खुद ब खुद खड़े हो जाएंगे। यानी हमने क्या किया, हाँ हमने ऐसी नाली, छोटी सी नाली तकरीबन 1 इंच और की डिस्टेंस पर है, और हर पौधों के बीच में 6 इंच की गैप है। अब ये देख लीजिए आप, ये पानी डाल रहे हैं, ऐसे कम हल्का पानी देना है। सर ये अवेलेबल है कल? हाँ कल ये सीडलिंग्स अवेलेबल रहेंगे। ये तरीक़ेकार है, इसका सबसे आसान तरीके है लगाने का। वो ऐसे जब हम करेंगे ना, जिसको लगाना होता है ना 1 कनाल 2 कनाल में, उसको लिए बहुत मुश्किल हो जाए। जिम्मेदार लोग जो है वो लगाते हैं ऐसे, ये डाल दिया फिर ऐसे कर देते हैं। अच्छा वो रोल है, हाँ नीचे जाता है, ये ज्यादा नीचे जाना नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ी नाली लगाई, नाली में ऐसे डाल दिया,